وہ خواب دیکھنا دوسروں کو سونپ دیتا ہے، دوسرا ہزاروں سال پہلے مر چکا ہو تو یہ اور بھی محفوظ سودا ہے۔ آدمی کو اپنا خواب نہ دیکھنے پر کتنی راحت ملتی ہے۔ وہ کسی بھی پرچم کے ڈنڈے پر بیٹھ سکتا ہے، گائے کے سینگوں پر لیٹ سکتا ہے، ہلال کو ستارے سے ٹکرا سکتا ہے اور مرے بغیر صلیب پر لٹکا رہ سکتا ہے۔ کاسموپولیٹن کلب لاہور میں حسین عابد کی شاعری کی کتاب کھڈیوں پر بنے لوگ کی تقریب پذیرائی کا انعقاد ہوا۔ تقریب کی صدارت ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ اور معروف دانشور ادیب حارث خلیق نے کی۔ حسین عابد جرمنی میں مقیم ہے مگر ان کا دل پاکستان کے ساتھ دھڑکتا ہے۔ اتری کونجے، دھندلائے دن کی حدت، بہتے عکس کا بلاوا، کہہ کا انسان نے ایجاد کیا، اور کاغذ پہ بنی دھوپ کے بعد کھڈیوں پر بنے لوگ حسین عابد کا چھٹا شعری مجموعہ ہے۔ مقررین نے کتاب کو جدید اردو نظم میں اہم اضافہ قرار دیا۔ شاہ نواز حیدر نے کہا کہ حسین عابد جدت کے کینوس پر معنی کے رنگ پھیلا دیتے ہیں۔ وہ صرف شاعر نہیں، تخلیق کاری کے مکمل مصور ہیں۔ زاہد حسین نے کہا کہ حسین عابد ہم کھڈیوں پر برے لوگوں کو انسانوں کی باتیں سناتے رہنا چاہتے ہیں۔ ڈاکٹر غافر شہزاد نے کہا کہ شاعر کا شعری اور تخلیقی تجربہ دیار غیر میں نئی شکل میں سامنے آیا ہے۔ تقریب کے اختتام پر صاحب صدر حارث خلیق نے وائس آف لاہور سے خصوصی گفتگو کی۔ دیکھیے، یہ حسین عابد صاحب کی جو کتاب ہے کھڈیوں پر بنے ہوئے لوگ، یہ میں سمجھتا ہوں کہ اردو کی جو نثری نظم کا جو سرمایہ ہے اس میں بہت گراں قدر اضافہ ہے۔ ایک تو تقریب بھی بہت اچھی تقریب ہوئی لاہور میں کاسموپولیٹن کلب میں، لیکن ساتھ یہ بالکل یوں لگتا ہے جیسے آپ نظمیں پڑھیں تو بالکل ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے آپ موسیقی بھی سن رہے ہیں، آپ پینٹنگز بھی دیکھ رہے ہیں، اور کہیں کہیں مناظر آپ کو اپنے ساتھ لے کے چلنا شروع ہو جاتے ہیں تو محسوس یہ ہوتا ہے کہ فلم ہے۔ انہوں نے تمام جو فنون لطیفہ ہیں اور جو تمام علوم اور تمام جو یعنی فنی تجربے ہیں ان کا نچوڑ ہے اس کتاب میں، اور میں بہت ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ یہ اس وقت نثری نظم کی اہم ترین کتاب ہے جو کئی برس کے بعد اردو میں آئی ہے۔ ڈاکٹر غافر شہزاد اور کتاب کے پبلشر امجد سلیم منہاس نے کتاب کے حوالے سے کیا کہا، آئیے وہ بھی سنتے ہیں۔ جی، ہمارے ہاں کچھ شاعر ایسے بھی ہیں کہ جنہوں نے آغاز تو یہیں سے یعنی لاہور سے یا فیصل آباد میڈیکل کالج سے کیا اور ابتدائی سفر ان کا یہیں سے ہے، لیکن جب وہ یہاں سے چھوڑ کے روزگار کے سلسلے میں باہر چلے گئے تو ظاہر ہے جو گلوبل ایشوز ہیں اس سے ان کا انٹریکشن ہوا، دنیا کا پتہ چلا، عالمی ادب کو انہوں نے پڑھا تو ان کے اندر ایک تبدیلی کا آنا لازمی تھا۔ لیکن خوشی کی بات یہ ہے کہ انہوں نے یہاں کی جو رہتل اور معاشرت ہے اس کو چھوڑا نہیں ہے، اسی کو ری انٹرپریٹ کیا، لیکن اس گلوبل کانٹیکسٹ میں جو کہ ایک بڑے اسکیل کے اوپر بنتا ہے۔ تو اس حوالے سے جو حسین عابد کی نظمیں ہیں وہ ہمارے یہاں لوکیل جو ہے اسی کے ساتھ ہی جڑی ہوئی ہیں اور اسی معاشرت کو پیش کرتی ہیں، لیکن ایک بڑے کینوس کے اوپر۔ حسین عابد پاکستان دے وچ صرف یعنی کہ انہاں دا تعلق رہن والے پاکستان دے نے، لیکن جڑی انہاں دا ویژن ہے اور جڑی انہاں دی اپروچ ہے وہ ایک ایسے انسان دوست معاشرے دا خواب دیکھن دی ہے کہ جدے وچ لوگ مل جل کے رہ سکن۔ وہ دی راہ دے وچ جنیاں بھی رکاوٹاں نے وہ پوائنٹ آؤٹ کرتے گئے نے، یہ نشاندہی کرتے گئے نے کہ اے دیکھو اے چیزاں نے، اے چیزاں نے۔ تے اس گل تو اسیں سمجھتے گئے ہاں کہ جڑا متبادل بیانیے دی جنگ پاکستان وچ یا ایک گلوبل لیول تے امن واسطے اور ایک انسان دوستی دے ناطے ایکویلٹی دی جڑی لڑائی لڑی جا رہی ہے، حسین عابد دے واسطے بہت عمدہ شاعری کر رہی ہے۔ میری انڈرسٹینڈنگ ہے ہی۔ کتاب حسین عابد نے وائس آف لاہور سے گفتگو کرتے ہوئے شرکاء کا شکریہ ادا کیا اور خوشی کا اظہار کیا۔ یہ تقریب امجد سلیم صاحب نے آرگنائز کی تھی اور یہاں بڑے ملک کے مقبول لکھنے والوں نے اس کتاب کے بارے گفتگو کی۔ میں ان سب کا بہت ممنون ہوں اور میری بڑی عزت افزائی ہے، اور اس کے علاوہ بھی میرے بہت پرانے دوست یہاں پہ، ان سے بھی ملنے کا ایک بہانہ مل گیا، یہ میرے لیے بہت زیادہ خوشی کی بات ہے۔ رہتا میں جرمنی میں ہوں اور کتاب چھپی ہے میری لاہور میں،
یہ کام میں پہلے بھی کر چکا ہوں، یہی میری واردات ہے اور یہی میں وارداتیں کرتا رہوں گا آئندہ بھی۔ ناظرین، ادبی اور ثقافتی تقریبات لاہور کی خاص پہچان ہے۔ حسین عابد کی کتاب کی تقریب پذیرائی بھی اسی سلسلے کی اہم کڑی ہے۔ ریاض حسین، وائس آف لاہور۔